کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اگر ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ حدیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں کہ میرا بندہ جس طرح سے میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسی طرح سے اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو اب سوچیں کہ ہم نے اللہ کی ذات پر کس طرح کا گمان رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر یقین رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہی ہماری زندگی میں مضبوطی اور سکون عطا کرتا ہے اور ہمیں مشکلات میں حوصلہ دیتا ہے۔ جب حالات گڑبڑ نظر آئیں، مشکلات نظر آئیں تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، دل کو تسلی دیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے سے ہمیں زندگی میں سکون، راحت اور ہدایت ملتی ہے۔ اس یقین کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس یقین کی بنیاد پر ہم دنیاوی اور آخروی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین کامل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور خشیت بھر دے۔ آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھ لیں کہ کس طرح سے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھا۔ انبیاء کی زندگیوں میں سے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے ہمیں اللہ کی قدرت اور ان کے وعدوں کی سچائی اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یقین کی ایک اہم مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا تو انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اللہ پر ان کا بھروسہ اتنا کامل تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صرف اللہ ہی سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی نقصان نہیں پاتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اللہ پر بھروسے کی ایک مثال واقعات ملتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور سمندر کے کنارے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پھنس گئی تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قَالَ کَلَّا اِنِّی مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ یقین تھا، یعنی پھر اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب ہم اس طرح سے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور مانگیں۔